آج آفس میں صبح صبح ہی معمول کے مطابق چہل پہل تھی. وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر اسے سلام کر رہے تھے. شیروز آفریدی مس کا اکلوتا مالک. وہ مغرورانہ چال چلتے ہوئے اپنے آفس میں آیا اور کرسی پر بیٹھا. ہائے بیبی، کیسی ہو؟ زیادہ مس تو نہیں کیا مجھے؟ ضرور کیا ہوگا، مگر دیکھو میں خود ہی آ گئی تمہاری آغوش میں. ہانیہ جو پہلے ہی وہاں موجود تھی بول اٹھی. ٹھیک ہوں، تم آؤ ادھر، دور کیوں کھڑی ہو؟ اب خوبصورتی کو اتنی دور سے سراہنے سے تو رہا میں. اس نے ہانیہ کو پاس بلایا تو وہ جھٹ سے اس کے پاس آتے اس کے گلے کا ہار بن گئی. وہ سیٹ پر بیٹھا سگریٹ سلگا چکا تھا، جبکہ ہانیہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی. وہ ایک ابھرتی ہوئی ایکٹر تھی جو آج کل اسے پھنسانے میں لگی ہوئی تھی، مگر وہ کبھی ایک لڑکی پر ٹکتا نہیں تھا. ابھی ہانیہ اس کا کالر درست کر ہی رہی تھی کہ کوئی دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا. سر، مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی میٹنگ کو... مینا کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے. وہ سامنے کا منظر دیکھتے بخلاہٹ کا شکار ہو چکی تھی. ایسی نزدیکیاں دیکھی جو نہ تھیں کبھی کہیں. واٹ دا ہیل از دس؟ تم ہو کون لڑکی، اور بغیر پوچھے میرے آفس میں کیسے آ گئی؟ پتہ ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی جگہ سے اٹھا اور حلیت درست کرتے سامنے موجود نئی شکل کی لڑکی کو دیکھ دھارتے ہوئے بولا. سر وہ میں نئی سیکریٹری ہوں آپ کی. سارا نے آپ سے بات کی تھی میرے بارے میں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی، کیونکہ سامنے موجود شخص کی دہشت ہی اتنی تھی کہ اس سے ہکلائے بغیر کوئی بات ہی کہاں ہو رہی تھی. آج اس کا آفس میں پہلا دن تھا. اس کی دوست کی مدد سے اسے بمشکل یہ نوکری ملی تھی. کہو کیا کام ہے؟ ایسی بھی کون سی آفت آ پڑی تھی جو تم بنا دستک کے منہ اٹھائے اندر چلی آئیں؟ وہ بگڑے موڈ سے بولا تھا. اسے اپنے پرسنل کاموں میں مداخلت زہر سے بھی زیادہ بری لگتی تھی. سر، آپ کی میٹنگ ہے، آپ کو جانا ہے لازمی یہاں. اگر آپ یہاں نہ گئے تو کافی لاس ہو سکتا ہے، اس نے اپنی ڈائری میں دیکھتے ہوئے کہا. ہانیہ، تم جانتی ہو ابھی مجھے کام ہے. سب جانتے تھے وہ کام کے آگے کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا. اب بتاؤ مجھے کب ہے میٹنگ؟ سر 4 بجے. ٹھیک ہے، ابھی تو ٹائم ہے. یہ ڈائری کیوں ہے ہاتھ میں؟ آئی پیڈ لو، اس نے مینا کو دیکھتے کہا. آپ نے دیا ہی نہیں، وہ ٹکر ٹکر اسے دیکھتے ہوئے بولی. اوف، تمہاری ٹیبل پر رکھا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر میں نے تمہیں جاب پر رکھ دیا. سارا کو بھی تم ہی ملی تھی، کیا عقل سے پیدل لڑکی. جاؤ اب. وہ بولا نہیں دھاڑا تھا. مینا جھٹ سے وہاں سے بھاگی، کہیں وہ مزید غصہ نہ ہو جاتا. مس واٹ ایور، آپ کا کام تھا مجھے کافی دینا، آپ بھول گئی ہیں تو کیا ہمیشہ میں یاد دلاؤں گا؟ وہ بولا نہیں، پیچھے سے ہی خرایا تھا. وہ مڑتے ہوئے بیچارگی سے لب لٹکاتے ہوئے بولی. سر مجھے یاد تھا، پر یہ مشین چلانی نہیں آتی. وہ دھیمی آواز میں سر جھکائے بولی. واٹ؟ تمہیں کچھ آتا بھی ہے کیا؟ ادھر آؤ. اس نے مینا کو ڈپٹا اور کافی مشین کے سامنے لا کر کھڑا کیا. خود وہ مینا کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جیسے اس نے مشین چلانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اس کا کندھا مینا کے کندھے سے ٹکرایا. مینا یکلخت پیچھے ہٹی. یہ کرنٹ جو تمہیں میرے قریب آنے سے لگ رہا ہے قابو میں رکھو مس واٹ ایور، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی. اسے تنبیہ کی اور مشین چلاتے کافی بنانا شروع کی. مینا غور سے سارا عمل دیکھنے لگی اور آخر میں کافی بن گئی تو شہروز نے اسے گھورا. اب بنا بھی دی ہے میں نے، کیا اب انتظار کر رہی ہو کہ میں کب ڈالوں گا؟ سچ سچ بتاؤ، کب میں بھی سرو نہیں کر سکتی کیا تم؟ اس کے مغشوش لہجے میں بولنے پر وہ خجل ہوئی تھی. اس نے جلدی سے کافی دوسرے کپ میں نکالی اور اس کے پیچھے پیچھے آئی جہاں وہ کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا. سر آپ کی کافی. ایڈیٹ، کافی کے کپ کے ساتھ نیچے کوئی پلیٹ یا ٹرے بھی رکھتے ہیں، گھر نہیں ہے یہ تمہارا. اس نے مینا کو لتاڑا اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھپٹا. مینا وہیں کھڑی لب کچلتے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی. اس کا سر جھکا ہی رہتا کہ اس نے اپنے پاؤں کے پاس کاکروچ دیکھا. مینا چلاتے ہوئے بھاگنے لگی. کیا ہو، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب ایک کافی پینا میرا محال کر دیا ہے تم نے. نہ جانے کس کی شکل دیکھ لی، یہاں آنے سے پہلے میرے سارا دن ہی منو سے گزرا ہے. وہ جھنجھلایا. کاکروچ سر؟ کیا تم کاکروچ کہہ رہی ہو؟ تمہاری اتنی جرت؟ وہ بے یقینی سے بولا. نہیں سر، وہاں کاکروچ. اس نے پھر اس طرف دیکھا تو کاکروچ اسی کی طرف آ رہا تھا. وہ چلاتے ہوئے اسی صوفے پر چڑھ گئی جہاں شہروز بیٹھا ہوا تھا. شہروز نے اسے چلاتے ہوئے دیکھا تو جھٹکے سے اس کا ہاتھ کھینچا. وہ بیلنس پر قرار نہ رکھتے ہوئے سیدھے شہروز کے اوپر جا گری. کیا ہو گیا، کوئی آ جائے گا ڈیم اٹ. اس نے مینا کو دیکھا جس نے ڈر سے آنکھیں میچ لی تھیں. اس کی آواز ڈر سے بند ہو چکی تھی. اب اٹھو جاؤ بھی، یا میرے سینے کو اپنا بستر سمجھ لیا ہے؟ سوری سر، وہ شرمندگی سے کہتے ہوئے اٹھنے لگی کہ اس کا پاؤں واپسی پھسلا. اب کی بار اس کا سر سیدھا شہروز کے سر سے ٹکرایا تو وہ کرا اٹھے. تم کوئی کام ٹھیک سے بھی کر سکتی ہو یا نہیں؟ اس نے خود اسے کھڑا کیا اور پھر اپنا کوٹ جھاڑتے ہوئے کھڑا ہوا. سوری سر، وہ پھر سے معصوم صورت بنا کر بولی. اس کی چشمے سے جھانکتی نیلی آنکھیں پرکشش تھیں. اب سوری نہ کہنا ورنہ اسی کاکروچ کو بلا لوں گا، وہ تمہیں کاٹ لے گا. پر کاکروچ تو کاٹتے نہیں ہیں، وہ آنکھیں پٹپٹا کر بولی. یہی بات، اگر پہلے اپنا دماغ چلا لیتی تو کیا ہو جاتا؟ جب وہ کاٹتا نہیں تو ڈر کس بات کا؟ جلدی جاؤ اب کام کرو.
اسے حکم دیتے وہ سر جھٹکتے پھر سے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ جلدی جلدی پرس کندھے پر لٹکائے بھاگتی ہوئی آفس آئی تھی۔ لفٹ کا دروازہ بند ہونے والا تھا کہ منہا نے اس پر پیر اڑا کر دروازہ بند ہونے سے روکا۔ آج تو بچ گئے، ورنہ ہٹلر باس ہمیشہ تو مرچیں چباتے ہوئے آج تو پکا مجھے چبا جاتے۔ اس نے آنکھیں بند کرتے گہرا سانس لیا، مگر جیسے ہی آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو زبان دانتوں تلے دبا لی۔ وہ سوٹ میں ملبوس، بال جیل سے سیٹ کیے، اسے دیکھ کم گھور زیادہ رہا تھا۔ لگتا ہے جیسے سارے زمانے میں سب سے ہینڈسم ہو، غرور تو ایسا ہی ہے۔ اس نے دل میں سوچتے ہوئے منہ کے زاویے بگاڑے۔ شہروز کی زیرک نگاہوں سے اس کے تاثرات چھپے نہ رہ سکے۔ یہ جو تم کہہ رہی تھی یہ سچ ہے؟ مجھے لیٹ آنے والے لوگ پسند نہیں، اور جن لوگوں کو میں ناپسند ہوں انہیں تو مزید جلا کر راکھ کر دیتا ہوں۔ شہروز اس کی جانب جھکا تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے جبکہ جھکتے ہوئے لفٹ کا بٹن دبا دیا تھا۔ مینا شرمندہ سی ایک کونے میں کھڑی رہی۔ شہروز نے کوفت سے اسے دیکھا۔ اس کے بزنس پارٹنر کی بیٹی کی سفارش نہیں ہوتی تو کب کا اس لڑکی کو باہر نکال دیتا۔ اس کی سیکرٹری تو ہمیشہ فیشنیبل اور شارٹ کپڑوں میں ہی پائی جاتی تھی، جبکہ وہ ہم وقت حجاب لپیٹے رکھتی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لفٹ جھٹکے سے رکی۔ یہ کیا ہوا؟ جھٹکا لگنے پر وہ چیخی، لفٹ بند ہو گئی ہے، دکھ نہیں رہا؟ آرام کرو اب۔ اسے اندازہ تھا یہ مسئلہ آدھے گھنٹے سے پہلے حل نہیں ہوگا۔ شہروز وہیں کوٹ اتار کر رکھتے بیٹھ گیا، جبکہ منہا روحانسی ہونے لگی۔ پلیز یہ کب کھلے گی؟ کال کریں آپ۔ تم مجھے حکم دے رہی ہو؟ شہروز نے آئیبرو جھکا کر پوچھا۔ نہیں، التجا کر رہی ہوں پلیز، وہ گڑبڑائی۔ شہروز نے کال ملا کر بات کی اور مسئلہ بتاتے ہوئے موبائل واپس جیب میں ارسا۔ شہروز نے لائٹر کی مدد سے سگریٹ سلگائی۔ اسے بند کر دیں، شہروز نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ کیوں کر دوں؟ ہاں، یہ لفٹ تمہاری ہے یا آفس تمہارا ہے، یا تم خود بھی تمہاری نہیں ہو، آفس امپلائی ہو؟ اس نے دھواں ہوا میں آزاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ لب بھینچ کر اپنے خڑوس باس کو دیکھنے لگی۔ تم بھی پیو، اسی میں ہی مزہ ہے۔ شہروز نے دوسرا کچ لیا۔ لفٹ میں دھواں بھرنے لگا۔ نہیں، میں نہیں پیتی۔ ہاں، میں نہیں پیتی، اس نے منہا کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ اس نے دوسری سگریٹ سلگائی اور ٹائی کی نوٹ کھولتے شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھولے۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز سر، وہ کھانستے ہوئے بولی۔ یہ نازک مزاجی آفس آنے سے پہلے گھر چھوڑ آیا کرو، یہاں یہ سب نہیں چلے گا میرے ساتھ۔ پیو ابھی یہ۔ اس نے سگریٹ منہا کی جانب بڑھائی۔ منہا کی روحانسی صورت دیکھ کر اسے خاصا مزہ آ رہا تھا۔ منہا نے سر نفی میں ہلایا۔ میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا لڑکی، میرا حکم ماننے سے کوئی انکار نہیں کرتا، وہ بولا تو نہ چارہ۔ منہا نے سگریٹ ہاتھ میں لی۔ اس کی گھوری پر وہ لبوں کے پاس لے کر گئی ہی تھی کہ دھوئیں کی وجہ سے اسے دھسکا لگا۔ وہ کھانستی ہوئی نیچے بیٹھ گئی، سگریٹ ہاتھ سے گر گئی۔ میری سوچ سے زیادہ نازک مزاج ہو تم، اس نے پھر سگریٹ سلگائی۔ اس سے پہلے منہا کا سانس رک جاتا، لفٹ کا دروازہ کھلا۔ سامنے کچھ لوگ موجود تھے۔ شہروز اپنی جگہ سے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھا۔ اس لڑکی کو بھی دیکھ لینا، کہیں مر ور نہ جائے۔ اس کی حالت پر طنز کرتے وہ جا چکا تھا، جبکہ منہا اس کی پشت کو غصے سے گھورنے لگی۔ اٹھ جاؤں گی میں، اتنی سگریٹ کون پیتا ہے، نشئی۔ اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی ایک لڑکی آگے بڑھی تو وہ بڑبڑائی۔ سر کو عادت ہے، نشئی نہیں کہو، ان کو پتہ چل گیا تو بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس لڑکی نے تنبیہ کی تو وہ محض سر ہلا گئی۔ دروازے کی آواز پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ منہا آج اس کے کہنے پر ہی اس کے گھر میں آئی تھی، جو کہ گھر کم محل زیادہ تھا۔ سر، اس نے آواز لگائی۔ پورے کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وہ جو اپنے کاؤچ پر سگریٹ سلگا رہا تھا، نسوانی آواز پر جیسے ہوش میں آیا۔ کون؟ اس کی آواز زیادہ سگریٹ پینے کی وجہ سے کافی زیادہ بھاری ہو رہی تھی۔ کون ہیں آپ؟ شہروز سر ہیں کیا؟ اس کی آواز بالکل بچوں جیسی تھی۔ وہ آنکھیں پڑ رہی تھی، مگر اندھیرے میں نیچے پڑے تکیے سے ٹکراتے ہوئے سنبھلی۔ میں ہوں ڈریکولا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو جوتوں کی آواز سنائی دی۔ منہا کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ وہ بلیک سلک کا گاؤن پہنے ہوئے تھا۔ کھڑکی سے آتی چاند کی روشنی اس کی پشت پر پڑ رہی تھی، ساتھ ہی اس کا بڑا سایہ بھی بن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا منہا ڈر چکی ہوگی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ڈریکولا جی، میرے گھر میں میری مما اور دادی ہیں اور ایک بلی ہے، وہ اکیلی ہو جائیں گی، مجھے مت کھانا۔ ہو ہا 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 ہا، وہ زور زور سے چلایا تو منہا بھی ساتھ چلائی۔ بچاؤ سر، شہروز سر۔ وہ آنکھیں نیچے چلائی تو شہروز نے سوئچ سے لائٹ آن کی۔ وہ اپنا گاؤن اتار کر دور اچھال چکا تھا۔ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ منہا کو دیکھنے لگا۔ سر، وہ وہاں کوئی تھا۔ وہ آنکھیں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کون تھا؟ تمہیں کوئی وہم ہوا ہے؟ میں تھا یہاں تو بس، وہ معصومیت سے بولا۔ شاید پھر میرا وہم ہو، پر میں نے سچ میں دیکھا تھا ڈریکولا، وہ سانس بحال کرتے ہوئے بولی۔ ڈریکولا انسانوں کا خون پیتا ہے، تم تو خود چڑیل ہو، شہروز سنجیدگی سے بولا تو وہ محض منہ بنا گئی۔ کہو اب کیا کام تھا؟ آپ نے کل کی پارٹی آرگنائز کرنے کے لیے کہا تھا تو وہی سب ڈیسائیڈ کرنے آئی ہوں۔ وہ وہیں کاؤچ پر بیٹھ گئی تو شہروز نے آئیبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ میں نے کہا بیٹھنے کو، اٹھو۔ منہا اپنی جگہ سے اٹھی۔ بیٹھو۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ اٹھو، شہروز کے حکم پر وہ ضبط کرتی اٹھی۔ بیٹھو، دیٹس لائک اے گرل، گڈ گرل۔ اب دکھاؤ سارا پلان مجھے۔ شہروز بھی وہیں بیٹھ گیا۔ اسے مزہ آتا تھا لوگوں کا ضبط آزمانے میں۔ منہا نے اسے گھورا، مگر وہ شان بے نیازی سے بیٹھا رہا۔
ڈیڈ آپ کو میرے لیے لڑکی ابھی پسند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، شادی کرنے سے انسان بانڈ ہو جاتا ہے۔ وہ آفس میں بیٹھا رمیز آفریدی سے مخاطب ہوا جو اس کی شادی کروانے پر بضد تھے۔ تم آج کل ہانیہ کے ساتھ ہو، اسی سے کر لو شادی، کیا برائی ہے اس میں؟ نو وے، گرل فرینڈ سے کون شادی کرتا ہے؟ ابھی مجھے بزنس پر فوکس کرنا ہے۔ پر اس کی نگاہ گلاس ڈور سے ہوتی سامنے گئی جہاں مینا چشمہ ناک پر ٹکائے لیپ ٹاپ پر جھکی کام کر رہی تھی۔ پر یہ آپ کی اور سارے کی وجہ سے مجھے نئی سیکرٹری ملی ہے، وہ مجھے کام کرنے نہیں دیتی، میں اسے کام سے نکال دوں گا۔ اس نے اپنا جملہ مکمل کیا۔ وہ لڑکی ضرورت مند ہے، تم اسے پریشان نہ کرو تو بہتر ہے، اسے اپنا کام کرنے دو۔ وہ اپنا کام کرے تو کم از کم ہر وقت وہ چھوٹی چھوٹی بات کے لیے مجھ سے پوچھتی ہے۔ اوکے اب مجھے جانے دو، پر اس لڑکی کو تم نہیں نکال سکتے، یہ میرا آرڈر ہے۔ رمیز آفریدی جانے کے لیے اٹھے۔ اس نے ان کے جانے کے بعد انٹرکام سے مینا کو بلایا۔ مینا اس کے سامنے آ چکی تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ اگر وہ خود آفس چھوڑ دیتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ اسے اس حد تک زج کر تو چکا تھا کہ وہ چھوڑ دیتی۔ جائیں مس مینا، منہ دھو کر آئیں۔ پر کیوں سر؟ مجھے یہ میک اپ نہیں پسند، اس نے منہ بنایا۔ سر میک اپ کیا ہی نہیں؟ واٹ، یہ ریڈ ریڈ گالوں پر کیا ہے؟ اور یہ پلکیں بڑی کیوں لگ رہی ہیں؟ شیروز کو حیرت ہوئی۔ مینا کے گال قدرتی سرخ تھے جبکہ خمدار پلکیں نیلی آنکھوں پر سایہ فگن تھی۔ سر یہ تو نیچرل ہے، مجھے نہیں یقین، جاؤ دھو کر آؤ۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے آگے بحث نہیں کی جا سکتی۔ جب ہی اپنا چشمہ اتارا اور واش روم کی جانب گئی۔ اس کا چشمہ شیروز نے ٹیبل سے اچکتے اپنی پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ لبوں پر شیطانی مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ مینا جیسے ہی واپس آئی اس نے اپنا چشمہ تلاشنا چاہا۔ سر یہاں میرا چشمہ رکھا تھا، وہ آخرکار پوچھ بیٹھی۔ واٹ، میں آپ کے چشمے کی حفاظت کرتا رہوں گا؟ جہاں رکھا تھا دیکھ لیں۔ سر مجھے بغیر چشمے کے ٹھیک نظر نہیں آتا، سب کچھ دھندلا دکھتا ہے۔ مینا نے ٹیبل پر ہاتھ مار کر چشمہ تلاشنا چاہا مگر گلاس پر ہاتھ لگ گیا جس کی وجہ سے پانی سارا شہروز پر جا گرا۔ مس مینا، آپ نے میرے اوپر پانی گرا دیا۔ سوری سر، مجھے دکھا نہیں۔ مینا نے ٹیشو نکال کر صاف کرنا چاہا مگر وہ خود اس کی گود میں جا گری۔ اس افطار پر شہروز کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ اس کا قداس سراپا آج پہلی بار محسوس کیا تھا، ورنہ وہ تو جس طرح خود کو ڈھانپ کر رکھتی تھی تو کوئی نظروں سے بھی اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ سوری سر، وہ روحان سی ہوئی۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ مینا بالکل اس کی گود میں گری ہوئی تھی۔ یہ لیں آپ کا چشمہ، اس سے پہلے اس آفس کی در و دیوار مجھ پر آ گرے، آپ اسے رکھ لیں۔ شیروز نے مزید نقصان سے بچنے کے لیے اسے چشمہ تھمایا تو وہ گہرا سانس لیتے کھڑی ہوئی۔ سامنے کا منظر اب واضح تھا، شیروز مکمل بھیگا ہوا تھا۔ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے پلٹی تو وہ محض دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ سمندر کے کنارے میں بیٹھا تیز میوزک کی آواز سنتے سگریٹ پی رہا تھا۔ ہائے بیبی، کہاں بزی ہو آج کل؟ ہانیہ اس سے ملتے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ کہیں نہیں، اس نے ہانیہ کو خود سے دور نہیں کیا۔ ویٹر اس کے سامنے انرجی ڈرنک سرو کر کے جا چکا تھا۔ یہ ایک بیچ پارٹی تھی، سب اپنی باتوں میں مگن یہ منظر اور ہوا انجوائے کر رہے تھے، پر شہروز تھا جو گہری نگاہوں سے سمندر کو دیکھے جا رہا تھا۔ آسمان پر موجود چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا تھا، چاند کی روشنی سمندر کے پانی پر بھی پڑ رہی تھی۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس کی آنکھیں زیادہ نیلی ہیں یا پانی؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کس کی؟ وہی نہیں سیکرٹری مینا، وہ بے ساختہ بولا۔ وہ کبھی اپنی جذبات کسی کے سامنے آیا نہیں کرتا تھا مگر آج نہ جانے کیوں الفاظ زبان سے پھسلنے لگے۔ تم اسے زیادہ سوچ رہے ہو، وہ تمہارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے۔ یہی بات تو ہے، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، پھر بھی میں اسے سوچ رہا ہوں۔ ہانیہ سے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ ہم انجوائے کرتے ہیں، آؤ سب کے ساتھ گیمز کھیلیں۔ اس نے شہروز کو اٹھانا چاہا مگر وہ نہیں اٹھا۔ تم جاؤ، مجھے ابھی یہی رہنے دو، اس نے ہانیہ کا ہاتھ جھٹکا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ بس ایک نارمل سی لڑکی ہے، تم اسے زیادہ سر پر سوار مت کرو، ایسی لڑکیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ مگر وہ شکل سے بہت معصوم دکھی ہے۔ شیروز کو مینا کی باتیں یاد آئیں تو خود بخود چہرے پر مسکان چھا گئی۔ یہ شاید وقتی احساس ہے، ہانیہ جل کر بولی۔ ہاں لیکن کچھ تو بات ہے، مجھے اس وقت وقتی احساس کو بھی ختم کرنا ہے، اس لڑکی کے قریب جا کر شاید یہ سب ختم ہو جائے۔ ابھی تم میرے پاس رہو، ہانیہ نے اس کی داڑھی پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں گھر جا رہی ہوں، میرا کسی سے بات کرنے کا موڈ نہیں، وہ ناگواری سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ ہانیہ نے سلگتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس سے اب مینا سے مزید نفرت ہوتی چلی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کیے تو نہ جانے کیوں مینا کی آنکھیں اس کے ذہن میں لہرائیں۔ کل رات بھی وہ ساری رات بے چین رہا تھا۔ یہ لڑکی مجھے پاگل کر رہی ہے، بے وقوف لڑکی۔ خود کلامی کرتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا اور شراب کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ اس سے تو میں سارے غم بھول جاتا ہوں، یہ لڑکی کیا چیز ہے؟ گرل فرینڈ بنانے کا بھی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اس نے دوسرا سپ لیا۔ مینا نے آفس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو شہروز نے اسے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ بے دھیانی میں اس تک پہنچی۔ سر آپ کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تھوڑی دیر میں آن لائن۔ اس کے ہاتھ میں آئی پیڈ موجود تھا۔ آج سے پہلے اس نے اتنی پرکشش آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ مینا کی نیلی آنکھیں اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ وہ کہاں اس جیسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا؟ اس کا چھپا ہوا سراپا جیسے شہروز کا ضبط آزما رہا تھا۔ مینا، اس کی آواز بھاری تھی۔ شراب کا نشہ بھی مینا کی طلب نہیں مٹا سکا۔ جی، وہ اپنے دھیان میں بولی۔ شیروز نے اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا اور انگلی کی مدد سے اس کی آنکھوں کو چھوا۔ حجاب کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔
मीना की आंखें शहरोज के सुर्ख आंखों से मिली, जहाँ एक नया ही जहाँ आबाद था। छोड़ें प्लीज सर। इसकी नीली आंखें झिलमिलाई। ये मंजर शहरोज को बहकाने लगा। वो बगैर सोचे समझे उसकी आंखों पर अपने लब रख गया तो वो झटपटाई। एक रात, फकत एक रात के लिए मेरी हो जाओ। जितनी दौलत बोलोगी इतनी निछावर करूंगा। मेरा टेस्ट तुम जैसी लड़की नहीं है, पर ये तुम्हारी आंखें, ये छुपा हुआ सरापा मेरे अंदर तुम्हारी तलब जगा रहा है। इससे पहले इसके लब मजीद कोई गुस्ताखी करते मीना झटके से दूर हुई और एक थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। शेरोज का सारा नशा उड़न छू हो गया। थप्पड़ की गूंज पूरे ऑफिस में सुनाई दी। व्हाट द हेल इज दिस? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की शेरोज आफरीदी को? इसकी धार से ऑफिस के दरो दीवार दहल गए। मीना अपनी जगह से उछली। आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते, वो हिम्मत करते हुए बोली, जबकि दिल जोर से धड़क रहा था। मैं तुम्हें छूने को बेताब नहीं हूँ। ऐसी 10 लड़कियां यहाँ खड़ी हो जाएंगी मेरे एक इशारे पर, तो मुझे इन लड़कियों में शामिल नहीं होना। आप इन पर ही अपनी नजरें करम करें, वो जहर खान लहजे में बोली। सामने खड़ा शख्स शक्ल से जितना खूबसूरत था, अंदर से उसकी शख्सियत इतनी खराब थी। वो अपनी जगह से उठा और उसकी गर्दन दबोचते हुए बोला, तो मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, देख लेना। उसे झटके से आज़ाद करते हुए जा चुका था, जबकि मीना से सकती हुई अपनी सांस बहाल करने में हलकान हो रही थी। उसने सोच लिया था कि अब वो मजीद यहाँ काम नहीं करेगी। ये शख्स उसकी मजबूरियों का फ़ायदा उठा रहा था। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जो डेजिग्नेशन लेटर देने ऑफिस में आई थी, शहरोज आफरीदी को ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते देख हाथ से खौफ से लरसने लगी। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर ये ऑफिस छोड़ सकती हो? खाली एक रात साथ गुजारने का कहा था, बदले में मुंह मांगी रकम दे रहा था, पर तुमने जज्बात में आते थप्पड़ मार दिया और अब नौकरी छोड़कर आज़ाद हो जाओगी? हरगिज़ नहीं। नफरत से कहते शरोज ने उसके सामने एक फाइल पटकी। कांपते हाथों से उसने फाइल खोली तो आंखें बेयकीनी से फैल गईं। कैसा लगा सरप्राइज मिसेस शहरोज आफंदी? वो कहते कहका लगाकर हंसा। अंदर इन दोनों का नकली निकाहनामा मौजूद था। ये झूठा है, मैं सबको बता दूंगी। पर यह बिल्कुल असली लग रहा है। किसी को भी तुम्हारी बात पर यकीन नहीं आएगा। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे। वो मीना के कान में फनकारा। नहीं प्लीज़, मेरे घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए। मुझे माफ़ कर दें थप्पड़ थप्पड़ के लिए। वो जानती थी अब माफ़ी के अलावा कोई चारा नहीं। शरोज कहका लगाकर हंसा। माफ़ी से काम नहीं चलेगा। अब जो मुझे चाहिए वो तो मैं हासिल करके रहूंगा, एक रात तुम्हारे साथ। वो बेबाकी से एक आंख दबाकर बोला तो मीना की सिसकी बरामद हुई। उसे आज अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज़। तो तुम्हें मैं ऐसा वैसा लगता हूँ? तुम खुद मुझे अपनी जानिब खींचती हो। अब तुम्हारे पास यही रास्ता है, या तो एक रात या निकाहनामा सबके सामने आ जाएगा। वो टांग पर टांग चढ़ाए किसी बादशाह की तरह काउच पर बैठा। आप मुझसे निकाह कर लें, फिर जैसा आप कहेंगे मुझे मंजूर है। मैं किसी गुनाह में साथ नहीं दूंगी आपका। वो चौंक गया। उसे लगा वो हार मान जाएगी, मगर वो एक बाहया लड़की थी जो कभी गलत रास्ता नहीं चुनती। ठीक है, ये भी एक नया एडवेंचर होगा। अभी होगा निकाह इसी वक्त, फिर जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो सफाकी से बोलते हुआ उठा और निकाह का इंतज़ाम करने लगा। इसी कुर्बत के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। इन दोनों का निकाह हो चुका था। वो सख्ते में बैठी हुई थी। इसने कब सोचा था कि इसका निकाह इस तरह होगा? वो शख्स अपनी मनमानी कर चुका था। सबके जाने के बाद उसने मीना का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर लाते अपनी गाड़ी में बिठाया। वो उसे अपने फार्म हाउस ला चुका था। पूरे रास्ते में वो कुछ नहीं बोली, बस खाली खाली नजरों से अपनी कलाई को देखने लगी, जहाँ उसकी गिरफ्त के निशानात थे। वो फिर से उसकी कलाई थामते अंदर ले आया। उसके गार्ड्स ने हैरत से इस चादर में लिपटी लड़की को देखा। आज से पहले कई लड़कियां आई थी, मगर कोई जैसी नहीं थी, और ना ही शेरोज ने किसी लड़की पर कोई जोर जबरदस्ती दिखाई थी। शेरोज ने उसका हाथ लाउंज में आते हुए छोड़ा। वसी ओरेज लाउंज में कोई मौजूद नहीं था। तमाम नौकर कामों में मसरूफ थे। बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? ये सब तुम्हारी अपनी वजह से हुआ है। तुम चाहती तो इसी वक्त मान जाती। शेरोज ने उसे झंझोड़ते हुए कहा तो वो होश में आई। अब आप जो चाहते हैं कर लें और मुझे बख्श दें। उसने बाकायदा हाथ जोड़े। वो छोटी सी लड़की इसके जुल्म के आगे हार मानने लगी थी। तुम दुनिया की आखिरी लड़की नहीं हो जिसके करीब आने के लिए मरा जा रहा हूँ मैं। मेरे करीब आने के लिए 1000 लड़कियां तरसती हैं और तुम्हारे नखरे देखूंगा मैं। उसने मीना का जबड़ा दबोचा। अभी आपने मुझे पाने के लिए निकाह किया है तो वो आप हैं जिसे मेरी चाहत है, जबकि मेरी चाहत आप जैसा मर्द कभी नहीं हो सकता। इसकी बातें शहरोज का जब्त आजमा रही थी। तुम्हें बहुत गुरूर नहीं आ गया? मुझे बस जानना था, तुम्हें ये ढका छुपा सरापा देखना था। तो देखें और मुझे आज़ाद करें। उसने अपना दुपट्टा कंधे से सरका दिया। नाजुक मरमरी कमर उसके सामने जलवे बिखेरने लगी। शहरोज की आंखें मजीद सुर्ख हुई। इस लड़की की अकड़ और गुरूर अब भी कम नहीं हो रहा था। तुम्हारे थप्पड़ का बदला इतनी आसानी से पूरा नहीं होगा। तुम जानती हो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं अपना मकसद पाने के बाद। हाँ हाँ, ये तुम्हारी भूल है। जब तक मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ना ही आज़ाद करूंगा। अब तुम मेरी कैद में मेरे साथ रहोगी। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो झटपटाई। हाँ हाँ, अब तुम मेरे निकाह में हो और निकाहनामा भी सिर्फ मेरे पास है। अब होगा असली इंतकाम शुरू मेरी जान। उसने झटके से मीना का जबड़ा आज़ाद किया तो वो करा उठी। उसने सामने रखा गुलदान उठाकर उसे मारना चाहा, मगर शहरोज ने बर वक्त उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से गुलदान छीनकर जगह पर रखा। बहुत दिल हो रहा है मुझे मारने का। इतनी जल्दी बेवा नहीं होने दूंगा। इस निकाह में एग्रीमेंट भी था।
تم میرے پاس جاب بھی کرو گی ورنہ تمہارا وہ واحد گھر وہ بھی جائے گا۔ وہ کتنی آسانی سے اسے بیوقوف بنا چکا تھا۔ مینا صدمے میں جا چکی تھی، اس کا دماغ اس بات کو قبول کر ہی نہیں پا رہا تھا شیروز نے محض جھوٹ بولا تھا۔ ایگریمنٹ والی بات، مینا کی حالت دیکھتے وہ دل میں مسکرایا۔ یہی سوچ منا لو کہ ڈرائیور تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دے گا، تب تک میں بھی فریش ہو جاتا ہوں۔ سیٹی کی دھن بجاتے شیروز وہاں سے جا چکا تھا جبکہ مینا اپنے ساتھ ہوا سانحہ سوچے جا رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد آنسو صاف کیے۔ اب نہ تو وہ نکاح کا کسی کو بتا سکتی تھی اور نہ ہی نوکری چھوڑ سکتی تھی۔ شیروز اس سے نفرت کی ساری حدیں پھلانگتا جا رہا تھا۔ ملازم اسے کھانا دے کر جا چکا تھا۔ اس نے کھانا کھایا تو جسم میں جان محسوس ہوئی۔ وہ کھانا کھا ہی رہی تھی کہ شیروز اس کے سامنے آیا، اس کا نوالا ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ کھا لو، اب تو بیوی ہو میری۔ اپس، غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا۔ شیروز پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کسی فتحیاب شخص کی طرح بولا۔ وہ صرف نکاح کے لیے اس کے لیے راضی ہوئی تھی تاکہ وہ جلد از جلد اس کی جان بخش دے۔ مینا نے نوالا رکھا، اس کا پیٹ ویسے ہی بھر چکا تھا۔ باہر دیکھا تو شام ہو رہی تھی، اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ یہی تمہارا گھر ہے۔ میں کیا جانا ہے تمہیں؟ ایسا کہو۔ شیروز اسے زج کر دینا چاہتا تھا۔ میری مما کی کال آ رہی ہوگی، یہاں سگنل بھی نہیں ہے، پلیز ڈرائیور کو کہیں مجھے چھوڑ دے۔ ڈرائیور نہیں، تمہیں میں چھوڑوں گا، آخر کو سفر بھی تو یادگار بنانا ہے۔ شیروز ایک آنکھ دبا کر بولا اور گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے باہر نکلا۔ نہ چارہ اسے بھی شیروز کے پیچھے جانا پڑا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ شیروز نے گاڑی اسٹارٹ کرتے روڈ پر ڈالی۔ شام کے سائے گھیرے ہو رہے تھے، فارم ہاؤس کا راستہ کافی سنسان بھی تھا۔ شیروز نے گارڈز کو بھی ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ آج موسم بڑا بیمان ہے، بڑا شیطان ہے بڑا۔ وہ گنگنانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ مینا باہر جھانکنے لگی تاکہ اسے اگنور کر سکے۔ شیروز نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ جنم 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 ساتھ چلنا یوں، سنم تمہیں قسم آ کے ملنا یوں۔ شیروز نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیا۔ آپ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے تو میں گاڑی سے کود جاؤں گی۔ شوق سے کودو۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ مزید تیز کی۔ مینا نے خود کو سنبھالا، گاڑی کو جھٹکا لگا اور وہ بند ہو گئی۔ مینا اس پر جا گری، پھر سنبھلتے ہوئے اس نے اپنی سانس بحال کی۔ شیروز گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا مگر بے سود۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کہتے کہتے اس کے آنسو آنکھوں سے پھسلنے لگے۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا، ارد گرد جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ مینا کو اب اپنی دادی اور ماں کی بھی فکر ہو رہی تھی جو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو میں کیا یہاں بسنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ ہاں، دیکھ نہیں رہا تمہیں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ اس کی دھاڑ پر مینا کی دھڑکنیں تھمی۔ پلیز کچھ کرے، میری دادی اور مما انتظار کر رہی ہیں، رات بھی بہت ہو رہی ہے۔ وہ انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ کر رہا ہوں۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر جھکا، بولا۔ مینا بھی گاڑی سے باہر آ چکی تھی۔ میں جا رہی ہوں پیدل ہی، آپ رہیں یہیں۔ ابھی وہ چلی رہی تھی کہ ایک بائک ان کے نزدیک آ کر رکی۔ بائک سے اتر کر سامنے سے آتے تو آوارہ لڑکوں کو دیکھتے وہ واپس پیچھے کی جانب پلٹی اور چلاتے ہوئے شیروز کی طرف آئی۔ شیروز ہنوس پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ مینا بھاگتی ہوئی سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ شیروز کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ آج تک اتنی لڑکیاں اس کی باہوں کا ہار بنی تھی مگر یہ احساس اچھوتا تھا۔ اس کا پتھر دل جیسے موم ہونے کو تھا۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ اس کے سینے میں چھپنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس نے مینا کو خود میں بھیجا۔ مجھے سانس نہیں آ رہی، چھوڑیں۔ چھوڑوں گا تو میں ان دونوں کو نہیں۔ اس نے مینا کو خود سے الگ کیا اور آسینے چڑھاتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کی طرف بڑھا۔ یہ لڑکی پہلے ہم نے دیکھی ہے، یہ ہماری ہے، ان میں سے ایک لڑکا بولا۔ تمہاری ہے؟ ہاں، ابھی بتاتا ہوں تمہیں میری چیزوں پر نظر رکھنے کا انجام۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے ان دونوں کو پیٹنے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ نشے میں دھت دو لڑکے اس کے آگے زیادہ دیر ٹک نہیں پائیں گے۔ شیروز نے ان پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ لڑائی میں اس کا گریبان پھٹ چکا تھا جبکہ سر پر بھی چوٹ آئی تھی۔ وہ لڑکے مزید اس کے آگے زیادہ دیر نہیں ٹک سکے اور اپنی جان بچا کر بھاگے۔ مینا کے آنسو نکلنے لگے، اسے لڑائی جھگڑے سے خوف آتا تھا۔ شیروز نے ہاتھ کی مدد سے ہونٹوں پر لگا خون صاف کیا۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ وہ مینا کو دیکھتے ہوئے بولا جس کا وجود ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ آپ کے سر اور ہونٹ سے خون نکل رہا ہے۔ وہ کبھی بھی پتھر دل نہیں بن سکتی تھی، بھلے سامنے والے نے اس کی ذات کو بالکل رون کر رکھ دیا ہو۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہیں شیروز بے ہوش ہو گیا اور وہ لوگ پھر آ گئے تو صاف کرو اسے۔ سوچو اس سنسان جنگل میں تم اکیلی لڑکی کیا کرو گی میرے بغیر؟ مجھے تو چکر آ رہے ہیں، شیروز نے جان بوجھ کر سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں ابھی صاف کرتی ہوں۔ وہ فوراً سے گاڑی کی جانب بھاگی اور پانی کی بوتل لے کر واپس پلٹی۔ اس نے پانی کی بوتل شیروز کے سر پر خالی کر دی۔ شیروز چلایا، واٹ از دس؟ پانی سے صاف کرنا تھا، نہلانا نہیں تھا۔ اس کی شرٹ گیلی ہو چکی تھی جو اس کی نفیس طبیعت پر گرا گزر رہی تھی۔ اس نے فوراً سے شرٹ اتار دی۔ اپنے دوپٹے سے صاف کرو، اس نے حکم دیا تو مینا اس کے نزدیک آئی۔ شیروز کا توانا سینہ اس کے سامنے تھا۔ اس نے دوپٹے کی مدد سے ماتھے کا زخم صاف کیا، پھر اس کے ہونٹوں کو صاف کیا۔ وہ سانس روکے اس کے پاس کھڑی رہی۔ جب زخم صاف ہو گیا تو وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فارم ہاؤس سے گار سرے گاڑی وہاں موجود تھی۔ وہ دونوں اب دوسری گاڑی میں بیٹھے آگے کا سفر شروع کیا۔ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، یہ میٹنگ ضروری ہے بہت۔ مجھے نہیں جانا تھا، میں یہ جاب چھوڑ چکی ہوں، اس نے شیروز کو دیکھتے ہوئے کہا جو بلیک سوٹ میں کافی ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ یہ جاب تمہیں تب تک کرنی ہے جب تک میں چاہوں گا، اس نے باور کرواتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک فارم ہاؤس پر پہنچ چکی تھی۔ وہ دونوں اندر آئے تو وہاں رنگ ابو کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ شیروز کے ساتھ کھڑی وہ الگ الگ لوگوں سے ملنے لگی۔
تم کمفرٹیبل ہو جاؤ، حجاب کھول دو، کوئی نہیں دیکھے گا، شہروز نے کہا تو مینا نے آئی برو اچھا کر اسے دیکھا۔ کسی کو دکھانے کے لیے میں نے حجاب نہیں کیا، یہاں عورتوں کو تو کپڑوں کی بھی تمیز نہیں ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ شہروز نے کہکہا لگایا، وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کسی سے باتوں میں مصروف ایک کونے میں چلا گیا۔ ہائی بیوٹیفل، آپ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہیں؟ ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر بے تکلفی سے بولا۔ میں کسی کے ساتھ آئی ہوں۔ ہاں تو ہم سے بھی بات کر لیں، وہ کہکہا لگا کر بولا۔ مجھے نہیں کرنی، مینا نے منہ بنایا۔ یہ ڈرنک تو لیں۔ اچھا، اس لڑکے نے گلاس اس کی جانب بڑھایا جیسے مینا پیچھے کھسکانے لگی۔ ارے میرے ہاتھ سے ہی پی لیں، وہ زبردستی اس کو پلانے لگا۔ مینا مزاحمت کرنے لگی جس کی وجہ سے گلاس میں موجود مشروب اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ نیلا مشروب اس کی سفید رنگ کی شرٹ کو داغدار کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھتے شہروز کا فشار خون بلند ہوا، وہ تیز تیز قدم بڑھاتے اس کے سامنے آیا۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا میں تمہیں اٹھا کر پٹک دوں؟ اس لڑکے کو دھمکی دیتے ہوئے مینا کی جانب پلٹا۔ وہ پریشانی سے کسی بھی وقت رو دینے کو تھی۔ یہ لیڈی ہیں بہت خوبصورت، میں تو بس انہیں ڈرنک دے رہا تھا۔ اس کی بات سنتے شہروز نے اپنے ضبط کھو دیا اور اس پر مکھوں کی برسات شروع کر دی۔ نہ جانے کیوں اسے اس لڑکے کا مینا کے قریب آنا اتنا برا لگ رہا تھا۔ لوگوں نے ان دونوں کو الگ کیا، کچھ لوگ ان کی جانب متوجہ بھی ہو چکے تھے۔ تم مجھے آواز نہیں دے سکتی تھی؟ کیسے وہ شخص تمہارے پاس بیٹھ گیا؟ وہ مینا کی جانب گھومتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے یہاں لا کر بھول گئے تھے شاید۔ شہروز نے اپنا کوٹ اتار کر اس کے کندھے پر ڈالتے اس کی اہمیت سب کی نظروں میں واضح کر دی تھی۔ ٹھیک ہو تم اب؟ ہاں، مینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج ان آنکھوں میں کچھ الوہی سی چمک تھی۔ وہ مینا کو اپنے ساتھ لگائے یہاں سے جا چکا تھا۔ اس کے فکر کرنے پر وہ حیران تھی۔ ایک دو دن سے اس کا رویہ بھی کچھ الگ تھا۔ آفس میں وہ اسے کم سے کم کام دیتا تھا، زیادہ تر اسے اپنے سامنے بٹھائے رکھتا۔ مینا بھی اس کی موجودگی کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ تمہیں اس لڑکی میں کیا دکھ رہا ہے جو مجھ میں نہیں؟ ایسا کیا ہے اس میں شہروز؟ ہانیہ اس کے آفس میں کھڑی سراپا سوال تھی۔ تو میری ماضی کی غلطی تھی جس سے سکون کی تلاش میں ادھر ادھر میرا دل بھٹک رہا تھا۔ وہ سکون مجھے مینا کے پاس ملا۔ اس لڑکی کے پاس جانتی ہو کیا ہے؟ حیا ہے، شرم ہے۔ شہروز نے سامنے کھڑی ہانیہ کو کہا، جو آدھے ادھورے کپڑوں میں کھڑی تھی، مگر آج شہروز نے اسے نظر بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ مینا کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، کوئی مجھ سے بہتر نہیں ہو سکتا، تم مجھے قریب سے دیکھو گے تو سب بھول جاؤ گے۔ وہ پاگل سی ہو چکی تھی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ شہروز پر جھکی۔ اس نے آفس میں قدم رکھا۔ شہروز کا بدلا بدلا روپ اس کے دل میں گھر کرنے لگا تھا۔ اسے لگا شاید وہ بدل گیا ہے۔ یہ نگاہ کی طاقت تھی جو ان دونوں کے دلوں میں جوڑ رہی تھی۔ آج اس نے شہروز کے پسندیدہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ وہ بغیر دروازے پر دستک دیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اب اسے دستک دینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوئی کیونکہ شہروز نے اسے جو مان دیا تھا وہ بہت انوکھا تھا۔ مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں۔ ہانیہ اس پر جھکی ہوئی تھی جبکہ شہروز کاؤچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہانیہ کی زلفیں شہروز کے منہ کو چھو رہی تھی۔ ایک پل لگا تھا اس کی دنیا پلٹنے میں۔ شہروز آفریدی کی محبت کا فریب سامنے آ چکا تھا۔ جیسے ہی شہروز نے آہٹ محسوس کی، اس نے جھٹکے سے ہانیہ کو خود سے الگ کیا۔ مینا کی آنکھوں میں بے یقینی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ ہانیہ اپنے پلان کے کامیابی پر مسکرائی۔ ایسا کچھ بھی نہیں مینا جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ یہ لڑکی خود جان بوجھ کر ہمیں الگ کرنے کے لیے یہ سب کر رہی تھی۔ اس نے پہلی بار کسی کو وضاحت دی۔ ہم پہلے سے ہی الگ ہیں، میں نے ہی آپ سے غلط امیدیں لگا لی۔ آپ کو تو پہلے بھی یہی شوق تھے تو مجھے برا نہیں لگنا چاہیے، وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ شہروز کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ اس نے ٹیبل سے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا اور گلدان اٹھا کر ہانیہ کے پیروں کے پاس دے مارا۔ بتاؤ اسے ڈیم اٹ، ورنہ میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، وہ ہانیہ کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کا یہی کام ہے، دوسروں کو ڈرا دھمکا کر اپنی بات منوانا، مگر اب بہت ہوا۔ مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دیجیے گا ورنہ میں خود کورٹ سے خلا لے لوں گی۔ اس کی ایک بھی سنے بغیر وہ آفس سے نکلتی چلی گئی۔ ہانیہ تو جبکہ لفظ طلاق پر ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تو کیا ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا؟ شہروز کے تیور بہت خطرناک تھے۔ وہ سکتے میں وہیں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ زخمی تھا، اس سے پہلے وہ ہوش میں آتے اس کا حشر کر دیتا۔ ہانیہ نے یہاں سے جانے میں عافیت جانی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا، اسے کسی چیز کا خیال ہی نہیں رہا۔ آج اسے خبر ملی تھی کہ آفس سے کچھ رشتے والے اسے دیکھنے آنے والے ہیں۔ اس کا سوگ والا وقت تمام ہو چکا تھا، جس کی جگہ غصے نے لے لی تھی۔ وہ ریش ڈرائیو کرتا اس کے گھر کے باہر پہنچا۔ گلب کو چلتے پہلی منزل پر موجود کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ دماغ میں ایک آئیڈیا آیا تو اس پر عمل کرتے اس نے پائپ کو پکڑا اور سیدھا اس کے کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ تیار ہو رہی تھی۔ بہت خوشی سے ہو رہی ہیں تیاریاں؟ ہاں، شادی تو نہیں ہو رہی کہیں؟ لیکن ویٹ، تمہاری شادی تو ہو چکی ہے مجھ سے، تو نکاح تو نہیں ہو سکتا، یہ یاد دلا دوں میں، وہ بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھتے ہوئے بولا۔ سر آپ یہاں؟ نہ میں سر نہیں ہوں، اب تمہارا شوہر ہوں، جو شاید تم کسی کے لیے تیار ہوتے ہوئے بھول چکی تھی۔ اس نے سلگتی نظریں اس کے سراپے پہ جمائی۔ کمرے کا دروازہ لاک کرتے ہوئے اس کی جانب پڑی۔ شارٹ کرتی اور گھیردار شلوار میں بغیر دوپٹے کے اس کا سراپا جگمگا رہا تھا۔ میں نہیں بھولی، پلیز جائیں یہاں سے، کوئی آ جائے گا، آپ نے جو چاہا آپ کو مل جائے گا، پھر یہ نکاح ختم کر دیجیے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو مجھے چاہیے وہ میں حاصل نہیں کر سکتا کیا؟ بیوی ہو تو میری، کون روکے گا مجھے؟ ہاں، زبردستی کی بیوی ہوں، میں نے معافی بھی مانگ لی، آپ کا مطالبہ بھی پورا کر رہی ہوں، تو کیا مسئلہ ہے، مجھے آزاد کریں۔ ہاں ہاں ہاں،
آسانی سے آزادی نہیں ملے گی. یہ لڑکا جو کوئی بھی ہے زندہ نہیں رہے گا اگر تم اس کے سامنے گئی تو. کیوں نہ جاؤں؟ وہ لوگ میرے رشتے کے لیے آ رہے ہیں. آپ سے طلاق کے بعد مجھے بھی تو سیٹل ہونا ہے، یا صرف آپ ہانیہ کے ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس نے مینا کے بال دبوچے، چہرہ نزدیک کیا. مینا کی سانسیں اس کے چہرے پر پڑنے لگی. اس کی عادتوں میں معافی مانگنا شامل نہیں تھا. جبھی انا کا خول خود پر چڑھائے گھوم رہا تھا. تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ کہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ اگر ہو گئی ہے تو بہت برا ہے، کیونکہ محبت یقین کے بغیر کچھ نہیں، جو تمہیں مجھ پر نہیں ہے. اس کی انا گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ مینا کو کسی بھی طرح کی وضاحت پیش کرتا. وہ لوگ آنے والے ہیں، جانے دے مجھے. ہاں چلو. اس نے مینا کا ہاتھ پکڑا اور باہر جانے لگا تاکہ سب سے مل بھی لے. نہیں، آپ نہیں جا سکتے پلیز. میں بھی تو ملوں اس سے جس کو دیکھ کر تم نے مجھ سے دغا بازی کا سوچا. جانتی ہو نا ایگریمنٹ کے بارے میں، نہ تم رہو گی نہ تمہارے گھر والوں کے اوپر یہ چھت. وہ سلگ رہا تھا بے بسی اور جلن کی آگ میں، اور ساتھ ساتھ اسے بھی جلا رہا تھا. اس کی انا اسے مینا کے آگے گھٹنے ٹیکنے نہیں دے رہی تھی. وہ بھول بیٹھا تھا کہ محبوب کے آگے انائیں وار دی جاتی ہیں، ضدیں توڑ دی جاتی ہیں. آپ آخر چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ ابھی مجھے اپنی بے اعتباری سونپ کر میری ذات کو نیچے دکھا کر آخر کیا چاہیے آپ کو؟ اس کا گریبان جکڑتے ہوئے بولی. آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے. میں چاہتا ہوں تم صرف مجھے چاہو، مجھے دیکھو اور مجھے سوچو. وہ لڑکا جو باہر آنے والا ہے، اس نے تمہاری ایک جھلک بھی دیکھی تو ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا مسز شیروز. اس نے مینا کو رشتہ جتاتے ہوئے کہا. مینا کو دکھا تھا کہ اس نے ہانیہ والے معاملے میں معافی تک نہیں مانگی تھی، یعنی وہ اب بھی اسے نفرت کرتا تھا. ٹھیک ہے، میں ابھی سب کو آنے کے لیے منع کر دوں گی. تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے لگتا ہے، یہی تمہاری سزا بنے گی. وہ مسکرایا. مجھے آپ سے محبت نہیں ہوئی، نہ ہی ہو سکتی ہے. ایسے نفرت میں ڈوبے انسان سے کوئی محبت نہیں کر سکتا. اس سے بہتر ہے میں مر جاؤں. اس کا دل محبت کے نام پر دھڑک اٹھا تھا، مگر اس کے الفاظ دل کی حالت سے یکسر مختلف تھے. شیروز سر تپیر سلگ اٹھا. اس نے مینا کی گردن پر اپنے لب گاڑے. وہ خود کو آزاد کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلانے لگی. میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا. میری نفرت کی آنکھ میں تڑپ تڑپ کر مرو گی تم. اس کی گردن پر جمے خون کو لبوں سے صاف کرتے وہ پیچھے ہوا. مینا کا جسم لرزنے لگا. یاد رکھنا تم اب بھی میری ہو. اس کی بگڑی حالت پر ایک نظر ڈال کر وہ جیسے آیا تھا جا چکا تھا. شیروز نے اسے آج ہی آفس پہنچنے کا حکم دیا. کل اس نے اپنی ماں اور دادی سے بہت باتیں سنی تھی، کیونکہ ان کے اتنے اصرار کے باوجود وہ کمرے سے باہر تک نہیں آئی. رشتے والے جا چکے تھے. وہ تیار ہو کر ناشتے کیے بغیر آفس آ چکی تھی. سادہ سے سفید سوٹ میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے. پنک حجاب پہنے وہ گلاس ڈور دھکیلتے ہوئے آفس کی بلڈنگ میں داخل ہوئی. وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے اور ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے تھے. مینا سر جھٹکتے اپنی ڈیسک پر آ کر بیٹھ چکی تھی کہ اس نے سامنے کھڑی دو لڑکیوں سے اپنے بارے میں جو سنا وہ ناقابل قبول تھا. دیکھو ذرا کتنی پارسا بنتی ہے، اور سر کے ساتھ کیسے چکر چلایا ہے. وہ اس سے زیادہ سن نہ سکی تو ان دونوں کی جانب پلٹی. آپ ایسے کیسے کسی کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کچھ؟ مینا اس لڑکی کے سامنے غصے میں کھڑی تھی. یہ دیکھو، سب کچھ کرنے کے بعد یہ کہتی ہوئی اچھی نہیں لگ رہی تم مینا. تمہاری پکس دیکھی ہیں سب نے. اس لڑکی نے موبائل مینا کے سامنے کیا جہاں اس کی اور شیروز کی کل والی پکس تھی جو کسی نے چوری چھپے لی تھی. اس کا چہرہ سفید ہو گیا. وہ بغیر ان دونوں کو جواب دیے سیدھے شیروز کے آفس میں آئی. شیروز ابھی ابھی آفس میں آ کر کوٹ اتارتے بیٹھا تھا. وہ اس سب معاملے سے بے خبر تھا. آپ کو تھپڑ مارا تھا میں نے، اور کتنا بدلہ لیں گے ایک تھپڑ کا؟ میرا کردار کہتے کہتے اس کی ہچکی بن گئی. ساری زندگی اس نے خود کو دنیا کی بری نظروں سے چھپا کر رکھا تھا، اور آج اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا تھا. شیروز حیرت سے اس کی باتیں سننے لگا. میرا کردار مس کر دیا آپ نے. لوگوں کو نہیں پتا ہمارے نکاح کا، اور میں جانتی ہوں آپ بتائیں گے بھی نہیں کسی کو. سب کے پاس ہماری تصویریں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب میری مما اور دادی کو پتہ چلے گا. کیا جواب دوں گی میں؟ وہ زور زور سے رونے لگی. شیروز نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے تھاما. کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سی تصویریں؟ پہلے رونا بند کرو مینا. اس کے اتنے برے طریقے سے رونے پر نہ جانے کیوں شیروز کا دل پاگل سا ہو رہا تھا. چھوڑے مجھے. وہی تصویریں جو آپ نے سب کو دکھائی ہیں، ہم دونوں کی تصویریں. شیروز سر. وہ اپنا آپ چھڑواتی ہوئی اپنی ڈیسک پر آئی. شیروز بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا. لسن مینا، میں نے کسی کو کچھ نہیں دکھایا. تم پہلے ریلیکس ہو، ہم بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں. مینا نے اپنا پرس اٹھایا اور ہاتھ کی مدد سے آنسو چہرے سے صاف کرتے باہر کی جانب جانے لگی. شیروز اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. اسے لوگوں کی فکر نہیں تھی. پورا آفس کے منظر دیکھ رہا تھا. آج تک وہ کسی لڑکی کے پیچھے یوں پاگل نہیں ہوا تھا. سب کو اب مینا کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا. مینا تیز تیز چلتی لفٹ میں داخل ہوئی اور لفٹ کا بٹن دبا دیا. شیروز کے سامنے لفٹ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. اس نے زوردار مکہ دیوار پر مارا. جس نے بھی یہ کیا ہے چھوڑوں گا نہیں میں اسے. وہ پتہ لگا لیتا کہ یہ سب کس نے کیا ہے، مگر ابھی مینا کے پیچھے جانا ضروری تھا. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے جانے لگا. مینا آفس سے باہر نکلی. ارد گرد کوئی گاڑی یا رکشے والا نظر نہیں آیا تو اس نے روڈ کراس کرنے کا سوچا. وہ اس آفس سے شیروز سے بہت دور چلی جانا چاہتی تھی. اس کی آنکھوں میں ابھی بھی آنسو بھرے ہوئے تھے. شیروز اسے پیچھے سے آوازیں دے رہا تھا، مگر وہ کسی کے سنے بغیر آگے بڑھتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتی تیز رفتار گاڑی اس کے وجود سے ٹکراتے ٹکراتے بچی. گاڑی والے نے بر وقت بریک لگائے، ورنہ وہ اس وقت گاڑی کے نیچے آ جاتی. اس کا وجود گاڑی سے ہلکا سا ٹکرایا. وہ حواس کھوتی وہیں گر چکی تھی.
شہروز کو ارد گرد کا شور سنائی دینے بند ہو گیا. وہ بھاگتے ہوئے مینا تک پہنچا. آفس کا سیکورٹی گارڈ بھی اس کے پیچھے بھاگا. مینا مینا اس نے لوگوں کے رش کو چیرتے ہوئے مینا کا چہرہ گود میں لیتے دیوانگی سے کہا. آنکھیں کھولو ڈیم اٹ. وہ مینا کا چہرہ تھپتھپانے لگا. اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے. سر انہیں اسپتال لے کر جانا پڑے گا, جلدی کریں. سیکورٹی گارڈ چلایا تو وہ جیسے ہوش میں آیا. گاڑی لے کر آؤ جلدی. اس نے مینا کو گود میں اٹھایا. اس کا دل دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا. مینا آنکھیں کھولو پلیز. وہ خود کلامی کرنے لگا. اس کی حالت ڈرائیو کرنے والی نہیں تھی. سیکورٹی گارڈ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی جبکہ وہ مینا کو لیے پیچھے بیٹھا. اس نے مینا کو کسی متاع حیات کی طرح باہوں سے بھرا ہوا تھا. وہ سارے راستے اس کی مدھم دھڑکنیں سنتے ہوئے آیا. ریسٹ ڈرائیو کے بعد گاڑی اسپتال کے سامنے رکی. وہ مینا کو اٹھاتے ہوئے اندر کی جانب بھاگا. اس کے سامنے مینا کو اسٹریچر پر لٹا کر اندر لے جایا جا چکا تھا. مجھے بھی اندر جانا ہے, ٹھیک تو ہے نا وہ؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا. آپ ریلیکس ہوں, ہمیں پہلے چیک کرنے دیں. آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے. ڈاکٹر اسے سمجھا کر جا چکا تھا. وہ وہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ گیا. مینا کے لیے وہ جذبات جو وہ کبھی قبول نہیں کرنا چاہتا تھا اب سامنے آ رہے تھے. وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے آگے ہار مان چکا تھا. پلیز ٹھیک ہو جاؤ, پھر تمہیں درد دینے والی کی زندگی عذاب بنا دوں گا, خود کو بھی تمہیں درد دینے کی سزا دوں گا. وہ خیالوں میں اس سے مخاطب ہوا. کیا وہ برخوردار؟ اس کے ساتھ ایک بزرگ بیٹھے کب سے اسے اسی حالت میں دیکھ رہے تھے تو پوچھ بیٹھے. میری زندگی مشکل میں ہے. وہ لڑکی اندر ہے اور یہاں جان میری جا رہی ہے. وہ شکست خوردہ آواز میں بولا. تم دعا کرو بیٹا, دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے. انہوں نے سمجھانا چاہا. مجھ گنہگار کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ مگر وہ لڑکی بہت نیک ہے, بیوی ہے میری, مگر شاید میں اس کے قابل نہیں. تم دعا کر کے تو دیکھو, قبول بھی ہوگی. وہ تمہاری بیوی ہے, تم اس کے قابل بننے کی کوشش کرو گے تو اس کے دل میں بھی گھر کر لو گے. انہوں نے اس کا کندھا تھپتھپایا. شہروز اپنی جگہ سے اٹھا. اس کے قدم مسجد کی جانب تھے جہاں وہ اتنے سالوں میں پہلی بار کسی چیز کو مانگنے جا رہا تھا, ورنہ اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی. مبارک ہو, پیشنٹ کو ہوش آ چکا ہے. انہیں بہت زیادہ اسٹریس کی وجہ سے چکر آ گئے تھے, باقی ہاتھ اور پاؤں پر مائنر سی چوٹیں آئی ہیں. ڈاکٹر نے اسے کہا. وہ مسجد میں 2 گھنٹے گڑگڑا کر دعا مانگنے کے بعد آیا تھا. کیا میں مل سکتا ہوں؟ اس نے بے قراری سے کہا تو ڈاکٹر نے سر ہلا کر اندر جانے کی اجازت دی. بیڈ پر لیٹی مینا کے ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی. اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا. مینا نے اس کی موجودگی پر آنکھیں کھولیں. وہ سپاٹ نظروں سے شہروز کو دیکھنے لگی. شہروز وہیں پیر ٹکا کر زمین پر بیٹھ گیا. اس کے آنسو رواں ہو چکے تھے. وہ آج تک کسی کے سامنے نہیں رویا, مگر آج جیسے اس کا دل پھٹنے کے قریب تھا. مینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی. وہ انا پرور شخص کیسے اس حالت میں آ گیا؟ مجھے معاف کر دو مینا پلیز. وہ تصویریں میں نے نہیں شائع کی تھی. یہ سب ہانیہ کا کھیل ہے, میرا یقین کرو. اس وقت بھی وہ جان بوجھ کر میرے قریب آئی تھی. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اس کے اتنے وثوق سے کہنے پر مینا حیران ہوئی. سب کو تنگ کرنے والا شخص آج اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر رو رہا تھا. پر آپ مجھے کبھی نہیں اپنائیں گے. آپ اور میں بہت الگ ہیں شہروز سر. میں تمہارے لیے بدل جاؤں گا, سب چھوڑ دوں گا, صرف تمہارا بن کر رہوں گا. ڈیڈ آج ہی رشتہ لے کر تمہارے گھر آئیں گے. اور وہ تصویریں, جب سب کو ہماری شادی کا پتہ چلے گا تو سب خود ٹھیک ہو جائے گا. اس نے مینا کا ہاتھ تھاما. آپ کی نفرت اور بدلہ سب جھوٹ تھے. میں اپنے عشق کو چھپا رہا تھا, مگر اب یہ ممکن نہیں. یہ دیوانہ پن کم نہیں ہو سکتا, چھپا نہیں رہ سکتا. مینا پلیز مجھے معاف کر دو. اس نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ لیے تو مینا نے اس کے ہاتھ تھام لیے. اس شخص کی یہ حالت چھوٹ نہیں ہو سکتی تھی. اس کے آنسو نکلنے لگے تو شہروز ان آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چننے لگا. پلیز ہاسپٹل لائیے. وہ جھجکی. یعنی بیڈ روم میں الاؤ ہے؟ وہ شرارتی انداز میں کہتے پیچھے ہوا تو مینا نے ایک دھموکا اس کے کندھے پر جڑا. شہروز نے عقیدت سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو مینا بھی آسودگی سے مسکرائی.